بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سیدنا مالک بن فضالہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، سابقہ امتوں میں عقیب نامی ایک بزرگ لوگوں سے الگ تھلگ ایک پہاڑی پر اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں خبر ملی کہ قریبی شہر میں ایک ظالم و جابر بادشاہ ہے جو لوگوں پر بہت ظلم کرتا ہے اور بلا وجہ ان کے ہاتھ پاؤں اور ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالتا ہے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کو یہ اطلاع ملی تو آپ رحمت اللہ علیہ کے اندر نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا عظیم جذبہ شدت سے ابھرا اور اپنے آپ سے کہنے لگے، مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں اس ظالم کو اللہ عز و جل سے ڈرنے کی تلقین کروں اور اس سے عذاب الہی عز و جل سے ڈراؤں۔ چنانچہ آپ کے عظیم جذبے کے تحت پہاڑ سے اترے اور اس ظالم حکمران کے پاس پہنچ کر اس سے بڑے جرأت مندانہ انداز میں فرمایا، تو اللہ عز و جل سے ڈر۔ وہ بدبخت و ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور بڑے متکبرانہ انداز میں گستاخانہ جملے بکتے ہوئے اس بزرگ سے کہنے لگا، اے کتے، تیرے جیسا حقیر شخص مجھے اللہ عز و جل سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے، میں تجھے اس گستاخی کی ضرور سزا دوں گا اور تجھے ایسی سزا دوں گا کہ آج تک دنیا میں ایسی سزا کسی کو نہیں دی گئی ہوگی۔ پھر اس ظالم نے حکم دیا کہ اس کے قدموں سے اس کی کھال اتارنا شروع کرو اور سر تک اس کی کھال اتار لو تاکہ یہ دردناک عذاب میں مبتلا ہو اور اس کی روح تڑپ تڑپ کر تن سے جدا ہو۔ حکم پاتے ہی جلات آگے بڑھے، انہیں فوراً حکم الہی عز و جل پہنچا، اے عقیب صبر سے کام لو، ہم تجھے غم و حزن کے گھر سے نکال کر راحت و آرام کے گھر میں داخل کریں گے اور اس تنگ و تاریک دنیا سے نکال کر وسیع و عریض جنت میں داخل کریں گے۔ حکم الہی سن کر خاموش ہو گئے اور اس دردناک تکلیف کو صبر سے برداشت کرتے رہے۔ جب ظالموں نے ان کی کھال چہرے تک اتار لی تو شدت درد سے دوبارہ ان کے منہ سے بے اختیار درد بھری آہ نکلی۔ انہیں پھر حکم الہی پہنچا، اے عقیب، تیری اس مصیبت پر دنیا اور آسمان کی مخلوق رو رہی ہے، تمہاری اس تکلیف نے فرشتوں کی توجہ تمہاری طرف کرا دی ہے، اس خوف سے کہ کہیں میری آہو زاری سے اللہ عز و جل میری اس قوم کو عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی عذاب میں مبتلا ہو۔ بالآخر اس مرد مجاہد کی تمام کھال اتار لی گئی، لیکن اس نے دوبارہ سسکی تک نہ لی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ تیرے جذبہ تبلیغ اور امت سے خیر خواہی کے جذبے پر لاکھوں سلام۔ تو نے اس کے سامنے حق بات کی کہ جہاد اکبر کیا، پھر امت کی خیر خواہی کی خاطر شدید تکلیف کے باوجود تک اف تک نہ کیا اور جان دے دی۔ اے مرد مجاہد، تیری ان پاکیزہ خصلتوں پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہوں۔ اللہ عز و جل تجھے ہماری طرف سے اچھی جزا عطا فرمائے اور تیرے صدقے ہمیں بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وقت سنتوں کی تبلیغ کی سعادت عطا فرمائے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔